الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون سبحان صدق اللہ. الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں ہے زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. اصالت کل امامت کل سعادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سعادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی صفی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. اس شعر کے اندر امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتا رہے ہیں کہ اس وقت جب مشکل گھڑی ہوگی اللہ خلق خدا جو ہے ساری اللہ کی مخلوق یہ تلاش کر رہی ہوگی کوئی ہے آج جو ہمیں کوئی پناہ دے سکے کہ ہمارے لیے کوئی اللہ سے
کوئی ریلیف لے سکے تو صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر بتائیں گے کہاں جاؤ جہاں تمہارا کام بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مضمون بیان کر رہی ہے، فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی۔ جمیع انبیاء مرسلین کے پاس گئے لیکن بات نہیں بنی۔ بات کہاں بنی؟ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ ہے بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ ہے بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بنے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے کہ دن ہو بلے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ جب آپ کا لوائے رحمت میدان حشر میں لہرائے گا، یا رسول اللہ میں اس وقت بھی آپ کی عظمت و شان کی نعتیں پڑھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان لوا اللہ۔ کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی بڑی عظمت و شان والی گھڑی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا التجا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ کے جانا نصیب۔ آمین آمین آمین۔ محترم و محتشم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ الروم کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مضمون وہی ہے جو 3 جمعوں سے پچھلا چلا آ رہا ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت آزاد پر زکوٰۃ فرض ہے، سال کے بعد 2.5%۔ آپ سن رہے ہیں قرآن حکیم کی آیات، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ کریم کی ذات اقدس یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو گے زکوٰۃ دو گے تو میں تمہارے ساتھ، سبحان اللہ، میں تمہارے ساتھ انی ہوں، معکم۔ انی معکم۔ یہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا اور پھر یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مانگی تھی، اللہ نے فرمایا تھا میں یہ اپنی رحمت ان کو دوں گا جو زکوٰۃ ادا کریں۔ سبحان اللہ سبحان ہماری اللہ۔ آیتوں میں مکمل کمپلیٹلی یقین اور ٹرسٹ کریں گے کہ یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا جو میں نے بیان کیا تھا، آج میں پہلے اس آیت کا سمپل ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر تفسیر کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس ولا یربو عند اللہ سبحان اللہ۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ سبحان اللہ۔ فأولئک هم المضعفون۔ سبحان اللہ اللہ سبحان کریم اللہ۔ فرماتے وما آتیتم من ربا،
کہ جو تم مال کرنسی نوٹ جو تم دیتے ہو لیربوا کہ وہ بڑھتا رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے فی اموال الناس لوگوں کے مال میں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، سن لو اس میں اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ ربا یہ سود کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، سود کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سود کی مکمل حرمت فرمائی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے بیع کو، تجارت کو، بزنس کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور ہم نے ربا یعنی سود کو حرام کیا ہے۔ سود کیا ہے؟ کوئی ضرورت مند آدمی کسی سے ادھار لے، فار ایگزامپل 1000 پاؤنڈ لے، اور اس وعدے پہ وہ اس کو دیا جائے کہ میں یہ 1000 پاؤنڈ بھی تم سے قرض لوں گا اور اس کے ساتھ 100 پاؤنڈ زیادہ بھی لوں گا، اس کو سود کہتے ہیں۔ یہ سادہ لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور سود کس قسم میں ہے، سود کی کتنی قسمیں ہیں، یہ تفصیلات جو ہے یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو تم سود میں مال خرچ کرتے ہو نا، تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑھ رہا ہے۔ عرب کے اندر سود عام تھا، مکہ کے جو بڑے بڑے ساہوکار تھے نا، وہ ضرورت مندوں کو سود پہ اپنا پیسہ دیتے تھے، پھر ان سے زیادہ وصولی کرتے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو تم سود کی شکل میں لوگوں کو اس لیے پیسے دیتے ہو، اس لیے قرض دیتے ہو کہ وہ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، فرمایا فلا یربو عند اللہ، یہ یقین کر لو، یہ سچی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا گناہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ناراض ہوتے ہیں کہ تو نے میری مخلوق کی مجبوری سے تم نے غلط فائدہ اٹھایا ہے، تجھے تو یہ چاہیے تھا، تیرے پاس ضرورت مند آیا ہے تو اس کی ہیلپ کرتا، اس کو کہتا لو یہ تم پیسے خرچ کرو، جب تمہارے پاس ہوں گے تو پھر یہ قرض تم مجھے واپس کر دینا، میں تمہیں اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا۔ اور وہ ضرورت مند تمہارے لیے دعائیں کرتا کہ یا اللہ اس نے میری مشکل آسان کی ہے، مولا تو اس کی مشکلیں آسان کر۔ سبحان اللہ۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اور اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کسی کو گفٹ دیتا ہے، اس امید پہ میں نے اس کو گفٹ دی ہے تو یہ مجھے بڑی گفٹ دے گا، میں نے سمول گفٹ دیا ہے یہ مجھے بگ گفٹ دے گا۔ فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تم کسی کو گفٹ ہدیہ دے تو ہدیہ دینا لینا یہ سنت رسول علیہ السلام ہے۔ سرکار کو جب کوئی ہدیہ دیتا تو سرکار قبول فرماتے اور سرکار علیہ السلام خود بھی ریٹرن جو ہے ہدیہ دیتے۔ ہدیہ لینا دینا یہ جائز ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلقات میں جو ہے مضبوطی آتی ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو ربا اور یہ سود جو ہے، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ جو ہے یہ حرام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یا اللہ پھر فائدہ کس بات میں ہے؟ سود میں نقصان ہے، سود دینے لینے سے اللہ تو ناراض ہوتا ہے، مولا پھر کس چیز میں اضافہ ہے، کس چیز میں برکت ہے؟ فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تریدون وجہ اللہ۔ فرمایا جو تم مال زکوٰۃ مستحقین کو دیتے ہو، غریبوں محتاجوں کو دیتے ہو، ضرورت مندوں کو دیتے ہو، میں نے آپ کو ہر بار یہ بتاتا ہوں
زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے اپنی فیملی میں تقسیم کرو. جو تمہاری فیملی میں کوئی غریب ہے، ملیر، مسیر، ممیر اور بھانجے، بھتیجے، انکل، انٹی، چاچے، ماموں، سب ایک اپنے اصول کو نہ ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، نہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہو. اولاد در اولاد اور باپ در باپ، نانی نانا، ان کو تم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن تم اپنے غریب رشتہ داروں کو دے سکتے ہو. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں یہ بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن کن پہ لگتی ہے، کس کس کو دینی چاہیے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. سبحان اے میرے محبوب کے غلاموں، جب تم زکوٰۃ دیتے ہو اور زکوٰۃ دینے کے وقت یہ نیت اور ارادہ کرتے ہو کہ میں یہ مال زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس ادائیگی پہ میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا. سبحان اللہ. اس ادائیگی پہ میرا اللہ راضی ہوگا. میرے ساتھ راضی ہوگا، میرا رب خوش ہوگا. یاد رکھو، ہم جتنے فرائض ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا، تیاری کر لو. اللہ اکبر. ماشاءاللہ تیاری کر لو. اللہ اکبر. اس کے روزے رکھتے ہیں، اور سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر بانٹ دیا ہے تو حساب کتاب کے بعد 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں. جو شخص یہ اعمال جو ہے، یہ فرائض، یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ تو ہم نے ہر صورت کرنی ہے، لیکن خوش دلی کے ساتھ، اس نیت و ارادہ کے ساتھ، یا اللہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، تیرا آرڈر تو ہے، لیکن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مولا میری اس نماز سے تو خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ خوش ہو جاتا ہے. سبحان میں اللہ. حج کر رہا ہوں، اللہ فرض تو ہے، لیکن تیری رضا کے لیے. میں روزے رکھ رہا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے. جب تیری نیت یہ ہوگی کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہوتا ہے، پھر آپ یقین کر لیں، پھر میرا اور آپ کا رب ہم سے راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر سبحان اللہ اللہ. کی ذات اقدس اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہے. اور آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. سبحان اللہ. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑھاتے ہیں، اپنے مال اور دولت میں اضافہ کرتے ہیں. کس طرح؟ جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مال زکوٰۃ دیا یا دیگر صدقات و خیرات دیے، جب کبھی کسی نے سوال کیا، سوالی کا سوال پورا کیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں تم یہ جو میری رضا کے لیے دے رہے ہو نا، تم اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہو، سبحان اللہ. اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ کر رہے ہو، اپنے اجر اور ثواب میں اضافہ کر. اضافہ کر رہے ہو. یہ نقصان نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے نقصان نہیں ہے. زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھاوا بھی ہے، یعنی بڑھنا بھی ہے، زیادتی بھی ہے. تو جب کوئی بندہ مومن مسلمان زکوٰۃ فرض سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مال زکوٰۃ میں برکت ہے، صدقات و خیرات میں. اور یہ جو انٹرسٹ اور جو سود ہے، اس کے اندر نقصان ہے. سورہ بقرہ ہی میں اللہ کریم فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ویربی الصدقات. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انٹرسٹ کو اور یہ سود کو مٹاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے. جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے دو گے، اے میرے بندو، میرے حبیب کے غلاموں، میں اس میں اضافہ فرماؤں گا، سبحان اللہ. اس میں زیادہ تمہیں برکت عطا فرماؤں گا. اور فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نہ شکروں کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہم کو دیا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم 2.5% بھی زکوٰۃ نہ دے سکیں
تو اس سے بڑا ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اقدس کا اصول یہ ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے، اللہ کی عطاؤں اور اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور وہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ ایسے کفار کو، ایسے عصیم کو، گناہ گاروں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے پیار نہیں کرتا۔ مولا تو کن سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ سبحان فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے پیار کرتا ہے، پرہیزگار سے پرہیزگاروں سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں ان سے پیار نہیں، ان سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے پیار اور اللہ محبت اکبر، کرے اللہ تو سمجھ لے اللہ، اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ قبر اور حشر بھی سنور گئی۔ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ دوستو، میرے بزرگوں، یہ میں نے اس آیت کا صرف ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب آئیے، میں کتنے جمعے چاہتا تھا یہ حدیث بھی آپ کو سناؤں۔ آیت تو آپ نے سن لی ہے نا کہ انٹرسٹ میں، سود میں بڑھاوا نہیں ہے، لیکن صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے۔ برکت ہوتی ہے، اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، دو فرشتے ہیں، دو فرشتے ہیں۔ حدیث کے لفظ بھی سن لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد، ہر آدمی جو صبح کرتا ہے، اور صبح تو ہم سارے کرتے ہیں، اللہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ صبح کرتا ہے اس وقت دو فرشتے آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، دو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حضور فرماتا ہے فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آتِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جو تیرا بندہ تیری راہ میں خوشی کے ساتھ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، مولا یہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے نا، مولا اس کو اور عطا فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور عطا کر۔ اور عطا فرما۔ رب بھی فرماتا ہے کہ تم زکوٰۃ اگر اللہ میری رضا کے لیے دو گے تو تم گویا کہ اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہو، میں تمہیں برکت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی فرما رہے ہیں، اور فرشتے تیرے لیے دعا کرتے ہیں اے غلام رسول، اے عاشق رسول، اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ خرچ کر۔ سبحان اللہ، رب کی راہ میں جب تجھے دینا پڑے تو اس کو ٹیکس نہ سمجھ، خوشی کے ساتھ اور اس کو کوئی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی محسوس نہ کر کہ تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نہیں، تو خوشی کے ساتھ جب تو زکوٰۃ دے گا تو فرشتے، اور یہ بھی یاد رکھیں فرشتوں کی دعا جس کے حق میں فرشتے کرتے ہیں اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، فرشتوں کی قبول قبول فرماتا فرماتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ ہر سال کے بعد غریبوں محتاجوں کے لیے، دینی مدرسوں طالب علموں کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کے خدمت کے لیے، مولا یہ تیری رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو مولا تو اسے اور عطا فرما، اللہ اکبر، تو اسے اور اور عطا عطا فرما۔ لفظ ہے خلفن، خلف کا معنی ہے، آپ یہ تو لفظ جانتے ہیں خلیفہ۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، دوسرے عمر فاروق،
تیسرے عثمان چوتھے علی علی الخدا مولا شیر علیہ خدا السلام اللہ رضی اکبر اللہ تعالی وکرم اللہ وجہ کریم علی سے محبت ایمان ہے، علی سے بغض نفاق ہے۔ نفاق ہے ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں، جمیع صحابہ سے محبت اور پیار کرتے ہیں، یہی ایمان ہے، یہی ایمان۔ یہی اسلام ہے۔ تو خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے اتنا مال تو تیری راہ میں خرچ کر دیا ہے، اللہ پاک یہ جو خرچ ہو گیا نا ادا خلیفہ بھی دے، ادا خلیفہ بھی خلیفہ اس کا بدلہ بھی دے یا اللہ، اس کے بدلے میں اس کو اور عطا فرما۔ اور پھر دوسری دعا کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہم آت ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ پہلا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے دینے والوں کے حق میں، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے یا اللہ اس کا مال تلف کر دے، اس کا مال ہلاک کر دے۔ ماں باپ کمائی کرتے ہیں، نالائق اولاد جوا کھیلتی ہے، نالائق اولاد ادھر ادھر عیاشیوں میں سب کچھ لٹا دیتی ہے، ماں باپ قبر میں جاتے ہیں، ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، ان کے لیے کوئی صدقات و خیرات نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ مال اے اللہ یہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا، یہ صدقات و خیرات نہیں کر رہا، تو اللہ تو اس کے مال کو تلف کر دے، سبحان اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو اپنا مال زکوٰۃ کی شکل میں اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ادا کرتا۔ اور آگے سنیے، یہ قرآن کی اس آیت کے ساتھ اس کی تفسیر ہوگی کہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اب دوسری بڑی پیاری حدیث سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوسری پیاری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، گاؤں کا رہنے والا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچہری میں سرکار کے پاس آیا، تو آ کے اس نے عرض کی فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں کہ وہ میں عمل کروں، وہ میں کام کروں تو دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے مسلمانوں کی دوسرے کی سوچ کیا تھی، اپروچ کیا تھی۔ ہماری سوچ اپروچ کیا ہے، ایک مکان دوجا لینا، دوجا نہیں تیجا لینا۔ ہمارے دوست ہیں جن کے پاس درجنوں مکان ہے، ملین کے وہ مالک ہیں، اللہ ان کو اور دے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ سارے کا سارا جہنم کا مال ہے۔ جہنم کا مال۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کی سوچ سوچیں، وہ اس دنیا میں رہ کر جنت کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا تو مرنا جو ہے نا تے مریے تے پھر اس، حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ جیل ہے، یہ کیا ہے؟ جیل ہے۔ جیل ہے۔ تو جیل میں آدمی مجبور ہوتا ہے، اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر نہیں سکتا۔ کر سکتا۔ جیلر جو آرڈر دیں وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جائے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں جیل کاٹنی پڑے نا تو پھر ریڈی ہے، میں بھی ریڈی ہوں، آپ کو بھی ریڈی رہنا اللہ کی رضا الحمدللہ، اللہ حق کے لیے۔ حق کے لیے۔ اللہ کے محبوب بندوں نے، آئمہ اہل بیت نے، آئمہ مجتہدین نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام جعفر صادق نے، حضرت امام بن احمد بن حنبل نے، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ اور رئیس المجاہدین اللہ اکبر۔ اس صدی کا، ہمارے دور کا علامہ خادم حسین رضوی، رحمت اللہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر جیل کاٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیل کاٹ کے انبر ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا جنازہ
کسی نہ بادشاہ کا ہوا ہے نہ کسی اور عالم اور ولی فقیر کا ہوا ہے، جو جنازہ رئیس المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھ سے صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتا دیں کہ میں دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے جنت کا ٹکٹ مل جائے، قربان جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جس کسی نے جو سوال کیا ہے نا، سرکار نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور اس کی مراد کو پورا بھی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا اعلیٰ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ذرا بھر بھی شرک نہ کر۔ بے شک اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت کر۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر۔ آج تو ہم سب کچھ پیراں فقیراں کو پیر نصیر الدین نصیر گولڑا والی سرکار کے کیسٹ ہے، سنے آپ کا ایمان فدا ہو جائے۔ رحمت اللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیونکہ بس جو بھی میرے پیر کو لیے، بس اللہ سے دعا، بزرگوں سے دعا لیتے ہیں دعا لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ انہاں کول کچھ نہیں، نہ میرے کول کچھ ہے، تسی بینو کہندے دعا کرنا، دعا کرنا۔ آج سب کہندے نے آج صاحب فلانے بندے واسطے دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس طرح عبادت کر کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ جو فرض نماز ہے اس کو وقت پہ ادا کر، اس کے آداب کے ساتھ ہے، ٹھنگے نہ مار، جیسے مرغ جو ککڑی ٹھنگے مارتی ہے ایسے ایسے کرتے نہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ۔ میں نے ایسے دیکھا 2 رکعتیں 1.5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا نماز مکتوبہ فرض نماز پڑھ، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ تجھ پہ فرض ہے وہ ادا کر، نماز پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر، اور وَتَصُومُ رمضان، اور جب رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان آ گیا ہے، اس 28 تاریخ کو شب برات ہے، کمنگ 28 تاریخ مارچ کی شب برات ہے۔ یہ رمضان کی آمد کی خوشی میں اللہ نے برکت والی رات مجھے اور آپ سب کو عطا کی ہے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک شب برات کی بڑی عظیم و شان محفل ہوگی، انگلش میں بیان ہوگا، اردو میں بیان ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھ، اور پھر آگے کہا، اس نے جب یہ سب کچھ سن لیا، اس نے کہا قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس رب کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے، اے اللہ کے محبوب میں جو آپ نے مجھے فرمایا اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فلما واللہ، یہ عرض کر کے پھر وہ چلا گیا۔ جب گیا نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے، فلینظر ھذا، اے جنتی جانا ہے انہوں دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا و التجا کرتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے سناتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جنت اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، اور اس لیے بنائی ہے کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، تو پھر انشاءاللہ وہ اپنے فضل سے
اپنے حبیب کے وسیلہ سے ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔